یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا سیدنا و سندنا و مولانا محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کے اوپر اسلام جیسی نعمت دینے کے بعد کچھ چیزیں فرض کے زمرے میں رکھی ہیں کہ بحالت اسلام اور ایمان ان کا کرنا ضروری ہے۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 4 فرائض اسلام ایسے ہیں جن کا بجا لانا ضروری ہے، اور ان سب کے ساتھ توحید یعنی مسلمان ہونا بھی انسان کا ضروری ہے، اور انہی پانچوں کے مجموعے کو عمود اسلام یا پلرز آف اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام کی بنیاد، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ کتنی؟ توحید، نماز، شہادہ توحید، شہادہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اب اس میں بھی ہر ایک کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، اور ہر ایک کے اوپر نماز بھی فرض نہیں ہے، ہر ایک کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے، اور ہر ایک کے اوپر حج بھی فرض نہیں ہے۔ کس کے اوپر نماز فرض ہے وہ نماز کا جب سیشن آئے گا تو بتایا جائے گا۔ کس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اس کو بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ جو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کا مالک ہو، اور مزید دوسری شرطیں جو زکوٰۃ کے لیے ہیں وہ سب جمع ہو جائیں تو پھر زکوٰۃ دینا واجب یا فرض ہوتا ہے۔ لیکن اگین وہ بھی زکوٰۃ اسی کے لیے ہے جو بالغ ہو، جو عاقل ہو، جو فلاں 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 صفتوں کا حامل ہو۔ نماز جب تک بندہ بالغ نہ ہو جائے نماز نہیں فرض ہے، اور بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری شرطیں جب جمع ہو جائیں تب جا کر نماز فرض ہوتی ہے۔ حج کا معاملہ ایسا ہے کہ ہر مسلمان کی خواہش تو ہوتی ہے کہ ایک بار زندگی میں کم سے کم خانہ کعبہ کی زیارت ہو جائے اور حضور پاک کے روضے کی زیارت ہو جائے، لیکن نصیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے، اس کو پہنچنا ہے، اس کو نہیں پہنچنا ہے۔ اور پھر اس میں بھی شرط یہ ہے کہ جانے والا اتنا مالدار ہو کہ جانے سے لے کر آنے تک کی وہ اپنی ضروریات کو بھی دیکھ سکے، اور مزید کسی طرح کی رکاوٹ وغیرہ نہ رہے۔ یہ تو نماز، زکوٰۃ اور حج کے حوالے سے ہوا۔ روزے کے حوالے سے کیا ہے، اور روزے کی فرضیت، روزے کی معنویت، اہمیت اور افادیت کیا ہے، اس پر ہمیں انشاءاللہ آج گفتگو کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ ان لوگوں کے اوپر بھی فرض تھا جو تم سے پہلے آئے ہوئے تھے، یعنی پہلے کی قوموں کے اوپر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اور روزہ رکھنے کی، روزہ اپنانے کی کیا غرض ہو سکتی تھی اور کیا مقصد ہو سکتا تھا، کیا ضرورت ہے روزہ رکھنے کی، تو اس مقصد کی طرف ارشاد فرماتے ہوئے بیان کیا گیا، لعلکم تتقون، یہ روزہ اس لیے رکھوایا جاتا ہے تاکہ تمہیں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر احساس ہونے لگے، اللہ کا ڈر احساس ہونے لگے۔ ایک آدمی جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ کھانے پینے اور دوسری ضروریات سے رکا رہتا ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں اس کے پاس مہیا ہے، گھر میں موجود ہے، سب اویلیبل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی 7 کوٹھری کے اندر بھی کوئی مسلمان ہو، کوئی نہ دیکھنے والا ہو،
اور کوئی آ کے اس سے کہہ دے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے کھا لو، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے پی لو، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں پوری دنیا ایک طرف ہو کر کہتی رہے کہ کھا لو کھا لو کھا لو پی لو پی لو پی لو، لیکن مسلمان بندہ اپنی ہی انا میں رہے گا اور کہے گا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے، نہیں کھائیں گے نہیں پیئیں گے، اللہ کے لیے۔ گویا روزے کی بنیاد پر انسان کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور ظاہر ہے جب یہ احساس ایک مہینے تک جاری رہے اور یہ احساس ایک مہینے تک کنٹینیو چلتا رہے، اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر رمضان کے بعد بھی یہ کیفیت رہتی ہے۔ ہم کسی کا مال غبن کر رہے ہیں، دل میں تو آتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن ہم اپنے دل کے احساس کو کچلتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان کے روزے ہیں۔ فرمایا حضور نے کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور آگے آقا نے ارشاد فرمایا اے لوگو، اگر تم کو یہ پتہ چل جائے کہ روزہ رکھنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے تو تم زندگی بھر یہ خواہش کرو گے کہ زندگی بھر روزہ رکھیں، کتنا بڑا انعام ہے۔ بلکہ یہاں تک آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دے، کتنے صرف ایک روزے 29 یا 30 میں سے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے اور پھر اس کو یہ احساس ہو کہ نہیں میں نے غلط کیا، حضور فرماتے ہیں اس جو ایک روزہ چھوڑنے کی بنیاد پر جو برکت چلی گئی زندگی بھر اگر وہ اس کی قضا کرتا رہے تب بھی اس ایک روزے کی برکت وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ سمجھیں رمضان کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور روزے کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ عام حالات میں جب آدمی کھاتا پیتا رہتا ہے تو اس کے منہ سے کوئی بو نہیں آتی ہے، میرے ساتھ ہیں آپ؟ جب آدمی کھاتا پیتا رہتا ہے برش وغیرہ کر لیا تو بو نہیں آتی ہے، لیکن 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ گزر جانے کے بعد اگر آدمی کچھ نہ کھائے کچھ نہ پیے تو اس کی زبان سے اور اس کے منہ سے ایک مخصوص قسم کی بو آتی ہے، مخصوص قسم کی بو آتی ہے، اور دوسرا بندہ اس بو سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو اگر آپ اپنی زبان میں کہنا چاہیں رمضان کو ہٹا کر، رمضان کے معاملے کو ہٹا کر، تو آپ کبھی کہتے ہیں کیا یار کیا کر کے آئے ہو، تمہارے منہ سے بدبو آ رہی، اور آپ دور ہو جاتے ہیں اس سے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا رمضان کے روزے رکھنے کی بنیاد پر روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ اللہ نے کتنا بڑا اعزاز اور انعام دے دیا کہ جو چیز آدمی بھاگ رہا ہے، ارے نہیں نہیں اسے دور رہو، اللہ نے اس کو کتنا بڑا مرتبہ دے دیا۔ اللہ اکبر۔ رمضان کی برکتوں کا کیا کہنا، ایک عمل کرو گے اس کا ثواب 10 ملے گا عام حالات میں، لیکن رمضان میں 70 گنا بلکہ 700 گنا تک اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ لگے ہاتھوں ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں، بہت بڑا ثواب کا کام ہے، وہ بتا دینا ضروری ہے، ذہن میں آ گیا۔ آقا کے ارشاد کے مطابق جو لوگ بھی اذان کا جواب دیتے ہیں، اذان ہوتی ہے، اذان کا جو جواب دیتے ہیں، فل جو اذان کا جواب دے، آپ کو پتہ ہے اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ اینی بڈی نوز؟ کوئی جانتا ہے؟ بہت کم پہ آپ ہیں ابھی، بہت کم۔ میں بتاؤں تو آپ کوشش کریں گے کہ اذان ہو تو 2 منٹ کے لیے رک ہی جاؤ، ہاں اگر کوئی ایسی ضرورت میں آپ مصروف نہیں ہیں تو 2 منٹ آپ رک جائیں اور اس کا جواب دے کر پھر آگے بڑھیں۔ جو انعام ہے اذان کے جواب کا وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ پورا اذان کا جواب دینے پر انسان کو 2,40,000 نیکیاں ملتی ہیں، ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں۔ ایک مرتبہ اذان کا آپ نے جواب دیا 2,40,000
40,000 ثواب ملتا ہے۔ اور اب اگر اسی 2,40,000 کو 70 سے ملٹیپلائی کر دیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان میں اگر آپ نے اذان کا جواب دیا تو 2,40,000 تو پکا والا ہے، اور یہ جو ہم کو سیل کی صورت میں مل رہا ہے، انعام کی صورت میں رمضان میں 70 گنا بڑھا کر جو مل رہا ہے، کئی کروڑ کے آپ مالک ہو جائیں گے۔ تو آج سے کوشش کریں کہ جب اذان ہوتی رہے تو رک جائیں 2 منٹ کے لیے یار، اور اذان کا جواب دے دیں۔ یہ سوچ لیں کہ 2 منٹ میں اگر 2 لاکھ نیکیاں ہم کو مل جا رہی ہے تو بہت بڑا کام ہو جا رہا ہے کہ نہیں؟ بہرحال ہم ٹاپک پہ آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کی اہمیت اور رمضان کی افادیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، رب کائنات خود ارشاد فرماتا ہے، رب کائنات خود ارشاد فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ روزے داروں کے لیے ایک خاص دروازہ جنت کا بنایا گیا ہے۔ جو روزہ رکھنے والے ہیں ان سے کہا جائے گا، اے روزے دارو، اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ، اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے۔ اور اس دروازے کا نام کیا ہے؟ اینی بڈی نوز؟ ہاں ماشاء اللہ، لوگ جان رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اس دروازے کا نام ہے ریان۔ کیا نام ہے؟ ریان۔ اس دروازے سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ تو روزے کی اہمیت اور فضیلت ہوئی۔ اب ذرا مسائل پر آتے ہیں۔ روزے کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ کوئی جانتا ہے؟ کئی طرح کے روزے ہوتے ہیں، چلیں 2 بھی صحیح ہو سکتا ہے، ہاں، لیکن چونکہ ہمیں مخصوص طور پر روزے رمضان کے روزے کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے، ہم سب طرف نہیں جائیں گے، کچھ ٹچ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ روزے 5 طرح کے ہوتے ہیں۔ کبھی روزہ فرض ہوتا ہے جیسے رمضان کا روزہ، کبھی روزہ واجب ہوتا ہے، اس کی بھی صورت ہے، کبھی روزہ نفل ہوتا ہے، اس کی الگ صورت ہے، کبھی روزہ مکروہ ہوتا ہے، روزہ رکھنا مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی، اس کی بھی صورت ہے، اور کبھی روزہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے، اس کی بھی صورت ہے، اور بعض حالات میں روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے۔ یہ تو رکھنے کی صورتیں ہوئی، اور نہ رکھنے کی صورت یہ ہے کہ بعض صورتوں میں روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے۔ اگر روزہ رکھے گا گنہگار ہوگا، روزہ رکھے گی گنہگار ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک عورت ہے جس کے مخصوص ایام شروع ہو گئے ہیں، عورتوں کے کچھ مخصوص ایام ہوتے ہیں، اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ رکھا ہے، اور وہی مخصوص ایام ہی کسی بھی انسان کی پیدائش یا بچے کی پیدائش یا عدم پیدائش کا سبب بھی بنتے ہیں۔ یہ اللہ کا انعام ہی ہے۔ جو بڑے حضرات ہیں وہ سمجھ رہے ہیں یہ مخصوص ایام بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ جن کو یہ ایام نہیں آتے ہیں وہ لاکھوں کروڑوں کی دعا کرا ڈالتے ہیں کہ مولا مجھے بھی یہ اعزاز حاصل ہو جائے۔ تو یہ مخصوص ایام ہوتے ہیں، انہی ایام سے گزر کر ہی کسی بندے کی یا کسی بچے کی پیدائش ہوا کرتی ہے۔ جب یہ خاص طور سے اور میں صراحت کے ساتھ کہوں کہ وہ مخصوص جو چیزیں اشیاء جو ماں کے پیٹ سے نکلتی ہے مخصوص انداز میں، وہ جب بند ہو جاتا ہے تو پھر بچوں کی پیدائش کا سلسلہ مانا جاتا ہے۔ بہرحال تو کچھ ایام ایسے ہیں روزہ رکھنا فرض ہے جیسے رمضان، اور کچھ ایام ایسے ہیں کہ ان میں روزہ رکھنا حرام ہے جیسے کہ وہ عورت جو مخصوص حالت میں ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، مخصوص حالت میں آئی اب روزہ نہیں رکھ سکتی وہ۔ اسی طرح سے سال میں 4-5 دن ایسے ہیں ان میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، منع کیا گیا۔ اس میں ایک تو عید کا دن ہے، ایک عید کا دن ہے، عید کے دن آپ روزہ نہیں رکھیں گے، اور اسی طرح سے بقرہ عید کا 1 دن اور اس کے بعد کے 3 دن، کل ملا کے 5 دن، عید، بقرہ عید اور بقرہ عید کے 3 اور دن، بقرہ عید والا دن اور اس کے بعد 11، 12 اور 13، ان ایام میں روزہ رکھنا منع فرمایا گیا۔ روزہ کیوں منع فرمایا گیا؟ فرمایا گیا ان ایام میں انسان اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور جو مہمان ہو تو مہمان کو طرح طرح کی غذائیں دی جاتی ہے کھانے کے لیے، مہمان کو روکا نہیں جاتا ہے۔ آپ اگر روزے سے ہوں اور کسی اپنے دوست عزیز بھائی کے ناطے دار کے گھر جائیں تو اگر واقعتاً وہ اچھا انسان ہے تو اس کے دل میں یہ قلق رہے گا، یار روزہ رکھ کے آئے ہو بھائی، ہم کیا خدمت کریں آپ کی، روزہ رکھ کے آئے ہو، یار اچھا نہیں لگ رہا ہے، اب آپ کو رہنا پڑے گا، افطار کر کے جانا ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کی عزت افزائی کرے۔ اسی طرح سے رب کائنات یہ چاہتا ہے کہ ان ایام میں آپ نے 29 یا 30 دن روزے رکھے، تو پھر رب چاہتا ہے کہ اب میری رضا کے لیے روزے رکھے ہو، اب تم میرے مہمان ہو گئے ہو، عید کے دن تمہاری مہمانی ہوگی۔ اور سوچیں عید کے دن طرح طرح کی نعمتیں ہم کو ملتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے تیر مار دیا ہے وہ نعمتیں آپ کو مل گئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسباب ایسے بنائے گئے کہ جو عام حالات میں آپ کو نعمتیں نہیں ملتی ہیں وہ عید کے دن میسر ہو جاتی ہیں۔ بقرہ عید کا دن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں بچتا ہے جس کو وافر مقدار میں خوب گوشت نہ ملتا ہو۔ ہر ایک گوشت کھا رہا ہے، ہر ایک گوشت کھا رہا ہے، جس کو دیکھو وہ چھوٹے کا گوشت کھا رہا ہے۔ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ فلاں صاحب نے ہم کو دے دیا؟ نہیں، اللہ رب العزت کے ہم اور آپ مہمان ہوتے ہیں، اور مہمان ہم جس کے ہیں میزبان خوب جانتا ہے کہ کس طرح سے مہمان کی مہمان نوازی کرنا ہے۔ رب کائنات کی طرف سے یہ انتظام کرایا جاتا ہے کہ فلاں بھی غریب ہے، فلاں بھی غریب ہے، فلاں بھی غریب ہے، ان کے بھی لیے انتظام کرو، اور پھر وہ اللہ کی مہمانی میں آ کر اللہ کے کرم اور اس کی نوازشیں حاصل کرتے ہیں۔ روزے میں نیت کا معاملہ یاد رکھیں، اگر کوئی بھی عبادت آپ بغیر نیت کے کریں وہ عبادت مانی ہی نہیں جائے گی۔ آپ نے نیت نہیں کی، عبادت نہیں مانی جائے گی۔ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نیت کرتے ہیں، روزہ رکھنا نیت کرنا ہے، حج کرنا ہے تب بھی نیت، زکوٰۃ میں بھی نیت ہونا ضروری ہے۔ ہاں، نیت کا زبان سے ہونا یہ ایک الگ معاملہ ہے، اور نیت کا دل سے کر لینا یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ آپ ویسے بھی نماز کے لیے آئے، مثال کے طور پر ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، امام صاحب رکوع میں چلے گئے ہیں، اگر آپ نے نیت کرنا شروع کر دی، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر، امام صاحب ہو سکتا ہے کھڑے ہو جائیں، آپ کے دل میں یہ ہے کہ ہم فلاں امام کے ساتھ اقتدا کرنے جا رہے ہیں، بس آپ کچھ نہیں بولے، اللہ اکبر، فوراً رکوع میں نیت مان لی جائے گی۔ اسی طرح سے روزے میں بھی آپ یہ 1 مہینے کا جو روزہ ہے آپ نے نیت پہلے سے کی ہوئی ہے کہ روزہ رکھنا ہے، تو اب سحری کر لینے کے بعد جب امام صاحب یا مؤذن صاحب آواز دیتے ہیں سحری کا وقت ختم ہو گیا، آپ لوگ نیت کر لیں، تو اب زبان سے یہ کہنا ضروری نہیں نویت الصوم غدا للہ تعالی من شہر رمضان ھذا، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ نیت آپ نے دل ہی میں کر لیا، ہاں روزہ رہیں گے، دل ہی میں روزہ مان لیا جائے گا، لیکن نیت کا ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی شخص سحری کھا بھی رہا ہے نا، سحری کھا رہا ہے، تو یہ سحری کھانا ہی اس کا نیت کے قائم مقام ہے، کیونکہ جس کو روزہ نہیں رکھنا ہے تو وہ کہے گا کہ آرام سے صبح میں جب دھوپ نکلے گی بڑھیا والا ناشتہ بنوائیں گے، اس کو کھائیں گے، اور جو روزہ رکھنے والا ہوتا ہے تو وہ تو پھر اہتمام کے ساتھ اٹھتا ہے اور سحری کرتا ہے۔ اور حضور پاک نے ارشاد فرمایا، اے لوگو سحری کر لیا کرو، اس لیے کہ ہمارے روزے اور دوسروں کے روزوں میں یہ فرق ہے کہ ہم سحری کر کے روزہ رکھتے ہیں اور دوسرے لوگ سحری کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ آقا نے فرمایا، ان من السحور لبرکہ، سحری کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت ملتی ہے، تو پھر چاہے اٹھ کے ایک چسکی پانی پی لیں سحری کے نام پہ تو اچھا ہے، ایک کھجور کھا لیں، اور یہ سوچ کر کہ حضور نے فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دوں، اس سے میں نے بتایا ہے پھر بتا دوں، عام طور سے لوگ رمضان میں تو سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں، تو کرنا کیا چاہیے؟ یہ کر لینا چاہیے کہ آپ فٹافٹ جائیں، برش کریں، وضو بھی بنا لیں، اور وضو بنانے کے ساتھ ساتھ فوراً آ کر اگر آپ پہلے سو چکے ہیں، سو کے اٹھے ہیں، فوراً آئے 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لیں، نماز تہجد پڑھ لیں۔ عام حالات میں تو ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن رمضان میں سحری کا وقت بھی وہی ہے جو تہجد کا وقت ہے، اگر آپ سو کر اٹھے ہیں تو پھر آپ کو رات بھر عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، اور تہجد کی جو برکتیں ہیں سبحان اللہ، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آپ نے 11 دن اگر تہجد کی نماز لگاتار کنٹینیو ادا کر لی تو آپ کو خود ہی محسوس ہونے لگے گا کہ میں اللہ سے بہت قریب ہو رہا ہوں، اور آپ کو خود ہی محسوس ہوگا کہ اگر میں نے یہ دعا کر دی تو اللہ رب العزت ضرور قبول کرے گا۔ میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوں کہ میری دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی، میں تو گنہگار ہوں، لیکن ایک بات میں جانتا ہوں، اگر کوئی مجھ سے کہتا ہے بخدا کہ دعا کیجیے گا کسی مخصوص چیز کے لیے، تو میں اس سے کہتا ہوں ٹھیک ہے دعا کریں گے، لیکن ابھی نہیں، رمضان میں کریں گے،
رمضان میں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان میں جو برکتیں ہیں اور اللہ کی طرف سے جو انعامات ہیں، نمازوں کی پابندی ہے، جماعت کے ساتھ ادائیگی ہے، اور پھر اللہ توفیق دیتا ہے تہجد وغیرہ کی ادائیگی ہے، تو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم اللہ کے بہت قریب ہو چکے ہیں. اور جب اللہ سے بندہ قریب ہو کر لو لگاتا ہے تو پھر اللہ تو کہتا ہے نا کہ تم ایک قدم میری طرف آؤ گے تو میری رحمت 10 قدم تمہاری طرف آئے گی. اور پھر دل یہ بولنے لگتا ہے، یقین کرے دل یہ بولنے لگتا ہے کہ نہیں، میں نے اگر یہ دعا کر دی ہے تو یہ قبول ہوگی، قبول ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ میں رمضان میں ہوں، روزے سے ہوں، نمازیں ادا کر رہا ہوں، اللہ کے قریب ہوں، برائیوں سے بچ رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ. تو اگر آپ یہ عمل شروع کر دیں تو ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کم سے کم 30 دن تک لگاتار تہجد پڑھ سکیں گے. اور پھر اللہ توفیق دے تو آگے بھی یہ عمل جاری رکھیں. اور جو لوگ تہجد کی ادائیگی کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ انہیں مستجاب الدعوات بھی بنا دیتا ہے. مستجاب الدعوات کا مطلب پھر ان کی کوئی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رد نہیں کی جاتی ہے. جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو رب کائنات کی رحمت بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ان کے تعلق سے کچھ باتیں. روزہ دار ہے، بھول کر کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، یا بیوی کے ساتھ جو میاں اور بیوی کا عمل ہوتا ہے اس کو کر لیا لیکن بھول کر کیا، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا کرم ہی ہے کہ آدمی بھول جائے، بھول کر کھا لے، پی لے، خوب پیٹ بھر کے کھا لیا اور اس کے بعد یاد آیا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر کوئی بندہ کھا رہا ہے، بھول کر کھا رہا ہے، تو دیکھنے والے کو یہ ضروری ہے کہ وہ فوراً بول دے روزہ نہیں ہو کیا، روزہ ہو، تاکہ وہ فوری طور پر اس سے باز آ جائے. اور کچھ چیزیں اور بھی ہیں جن کو اور بھی سمجھنا ضروری ہے. سر پر تیل رکھا، روزہ نہیں ٹوٹا. آنکھ میں سرما لگایا، روزہ نہیں ٹوٹا. آنکھ میں دوا ڈال دی اور دوا کا اثر حلق تک بھی محسوس ہو رہا ہے، روزہ نہیں ٹوٹا. یاد رہے آنکھ میں اگر ڈالیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر کان میں تیل ڈال دیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس وجہ سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. روزہ دار تھا اور اتفاق سے احتلام ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا. نائٹ فال ہو گیا، جو جوان ہوتے ہیں نائٹ فال ہوتا ہے، نائٹ فال ہو گیا تو نائٹ فال ہونے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. البتہ اگر کوئی میاں بیوی کا رشتہ قائم کر لیا رات میں اور پھر وہ کچھ دیر تک رکا رہا، چلو صبح میں نہا لیں گے، اور اتنی دیر تک رک گیا کہ اس کی نماز فجر بھی قضا ہو گئی، تو ایسا کرنا حرام ہے. بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر عمل زوجیت میں مصروف ہوا تو پھر اتنی دیر تک تو اس کے لیے مناسب ہے کہ رکا رہے کہ کوئی نماز کا وقت نہیں ہے، لیکن نماز کا وقت گزر جائے اور وہ اسی حالت میں رہے تو اس حالت میں رہنا مناسب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب عمل زوجیت ہوتا ہے، دیکھیں آپ، عمل زوجیت یعنی مرد بندہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ عمل کرتا ہے جس کی شرع نے اس کو اجازت دی ہے، تو رب کائنات کی طرف سے اس کو ثواب ملتا ہے. ہاں ثواب ملتا ہے. رب کے محبوب نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کا ہاتھ بھی محبت سے پکڑے تو رب کائنات اس پر ثواب عطا فرماتا ہے. بس یاد رہے کہ اپنی بیوی کا ہاتھ ہونا چاہیے. درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مکھی ہے، دھواں ہے، غبار ہے، اڑ کر اگر آئی اور دھڑ سے منہ میں ناک میں چلی گئی، ہوتا ہے. مکھی کبھی چلتے چلتے آپ جا رہے ہیں اور دھڑام سے آپ کے منہ میں گھس جاتی ہے. تو اگر بالقصد نہیں، بغیر ارادے کے، آپ کا ارادہ نہیں تھا اور مکھی آ کر گھس گئی تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. غبار یا دھواں یہ آپ نے ارادے سے نہیں اپنے ناک میں لیا، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر اچھی خوشبو کہیں سے آ رہی ہے، کسی کو پیٹرول کی خوشبو اچھی لگتی ہے اور
کسی کسی کو کسی چیز کا دھواں اچھا لگتا ہے اور وہ وہاں پہنچ کر تو روزہ ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ بالقصد ارادے کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں. مکھی ہے، وہ اسے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی مکھی اپنے منہ میں ڈالے، لیکن کوئی ایسا ہو، دنیا میں ہر طرح کی کوالٹی ہے، کسی کو مکھی ہی کھانے کی عادت ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. ایسے کیا اس کے بعد کرتے ہیں، اور ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. غسل کیا اور غسل کرنے کے ساتھ ہی اس کے منہ میں تری ہے، پانی کی تری ہے، اور اس نے جو بھی تری محسوس کی سب تھوک دیا، اس کے بعد بھی کچھ تری محسوس ہو رہی ہے، تو پھر وہ تری جو آپ نے بار بار تھوکنے کے بعد آپ کے منہ میں ہے، وہ آپ کے لعاب اور آپ کے تھوک کی تری ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. یاد رکھیں، آپ بیمار ہوئے، ڈاکٹر نے کہا دوا کھاؤ گے یا انجیکشن لگاؤ گے؟ دوا کھائیں گے، روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر انجیکشن لگواتے ہیں تو انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کافی لوگ پوچھ رہے تھے کہ حضرت ہم نے انجیکشن لگوا لیا، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یاد رکھیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا جاننا ضروری ہے تاکہ وقت ضرورت ہم یہ مسائل اگر کبھی آئے ضرورت تو ہم بیان بھی کر سکیں. اگر کسی نے کسی کی غیبت کی، فلانے یار ایسے ہیں، ان کے اندر یہ کمی ہے، ان کے اندر یہ زیادتی ہے، یہ ہے وہ ہے، غیبت کی، کسی سے کسی کی غیبت کی، تو حضور پاک کی ایک حدیث ہے. حدیث میں حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں کے دونوں جو غیبت کر رہے ہیں اور غیبت سن رہے ہیں، ان کا روزہ گیا. لیکن یاد رکھیں، یہ حدیث جو ہے اس پر محمول ہے کہ روزے کی برکت گئی، روزے کا ثواب گیا. اگر کوئی غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے کسی کی، تو چغلی یا غیبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ روزے کا جو ثواب ہوتا ہے وہ ثواب ختم ہو جاتا ہے. اس وجہ سے روزے کی حالت میں بھی اور بغیر روزے کے بھی غیبت اور چغلی سے بچتے رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے تعلق سے یہ ارشاد فرمایا کہ جو غیبت کرتا ہے دراصل وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. بتائیں کتنی بڑی سخت وعید ہے. لیکن ہم اور آپ ہیں، اگر کوئی بھی بندہ ہماری نگاہ کے سامنے سے گزرا، اگر مثال کے طور پر گاڑی بائک بھوم 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 والی بائک چلا کے گیا، ہم اگر دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو دو باتیں تو ضرور اس کے بارے میں کہہ دیں گے. بڑا دکھا رہا ہے، لگتا ہے اسی کے پاس پیسہ ہے، اس کا مار کے پیسہ بیٹھا ہے، اس کا کھا لیا ہے. یہ سب غیبت کے زمرے میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی گیا، اگر آپ کو یہ توفیق مل رہی ہے اور اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے، تو کبھی وہ موقع سے مل جائے تو اس کو سمجھا دو کہ بیٹا، بابو، بھائی، یہ اس طرح سے بھوم بھوم کر کے چلنا مناسب نہیں ہے. لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کبھی تم کو ٹکراہٹ ہو جائے، تم ٹکرا جاؤ، کوئی اور ٹکرا جائے، یا کوئی اور وجہ ہو جائے، اس وجہ سے مناسب نہیں ہے. لیکن یہ کہ وہ جانے کے بعد آپ اس کے بارے میں شروع ہو جائیں اور اول فول بولنے لگیں، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. بلکہ اللہ کے رسول نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے لوگوں، ایسی راہوں پر نہ بیٹھو جہاں پر لوگوں کا گزرنا ہو. یہ راہ ہے، مثال کے طور پر راستہ ہے، جہاں سے لوگ گزریں، حضور نے فرمایا وہاں مت بیٹھو. صحابہ نے عرض کیا حضور گستاخی معاف، تو پھر کہاں بیٹھا جائے اور کیوں نہ بیٹھا جائے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا اگر ایسی راہوں پر بیٹھو تو پھر راستے کا حق ادا کرو. صحابہ نے عرض کیا حضور راستے کا حق کیا ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا راستے کا حق یہ ہے کہ جب کوئی گزر جائے تو اس کے تعلق سے غیبت وغیرہ نہ کرنے لگ جانا. یہ راستے کا حق ہے. غیبت کرنے سے روزہ کا ثواب کم ہو جاتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے روزے کی ثواب کی کیفیت ختم ہونے لگتی ہے. اس وجہ سے ہمیں روزے کی حالت میں اور اسی طرح سے غیر روزے کی حالت میں غیبت سے بچتے رہنا چاہیے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ. درود شریف بھول گئے کیا آپ لوگ؟ ذرا زور سے پڑھیں. اللہم سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ اب تک جو چیزیں بیان کی گئی وہ روزہ نہ توڑنے والی تھی. اب ذرا روزہ توڑ دینے والی چیزوں کے بارے میں بھی سن لیں، اور پھر اس کے بعد جو لوگ جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں کچھ باتیں آ رہی ہیں. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں.
صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بھول کر نہیں، جان بوجھ کر، بالقصد جان رہا ہے کہ روزے کے ایام چل رہے ہیں اور جان بوجھ کر کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، جماع کر لیا، بیوی کے ساتھ جو عمل زوجیت ہے، میاں اور بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے، جانتے ہوئے قائم کر لیا، تو ان ساری صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب کوئی یہ سوچے کہ یار یہ جو دھواں ہوتا ہے، دھواں ہم اس کو پیٹ میں نہیں لے جائیں گے، چلو حقہ جو ہے پئیں گے گڑ 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 کر کے، اور جو اس کا دھواں ہوگا منہ ہی میں رکھے رہیں گے اور منہ ہی میں رکھ کے پھر باہر کر دیں گے۔ یہ سوچے کہ جس طرح سے آدمی وضو کرتا ہے، پانی تو منہ میں لیتا ہی ہے کلی کرنے کے لیے، ادھر ادھر گھمایا کلی کرنے کے لیے، پھر پھینک دیتا ہے، تو یہ سوچ کر کہ چلو حقہ پی لیتے ہیں، نہ تو ناک میں لے جائیں گے اور نہ ہی پیٹ میں لے جائیں گے، باہر ہی باہر کر کے باہر نکال دیں گے۔ فرمایا گیا نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ حقہ، سگار، سگریٹ، چرس، ان ساری چیزوں کے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس وجہ سے بیڑی، حقہ، سگار، چرس اور اس طرح کی جو دوسری منشیات ہیں جو صرف منہ میں ہی جاتی ہے، اندر جاتی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ کوئی شخص رو رہا تھا اور روتے روتے ایک دو قطرہ آنسو کا اس کے منہ میں چلا گیا، ایک دو قطرہ، تو روزہ نہیں جائے گا۔ لیکن اتنا قطرہ آ گیا منہ میں، یا دو ہی قطرہ اتنا زیادہ آ گیا، کیونکہ قطرے بھی کسی کے جو آنسو کے قطرے ہوتے ہیں موٹے ہوتے ہیں، کسی کے پتلے ہوتے ہیں۔ اگر ایسا قطرہ منہ میں آ گیا کہ پورے منہ کے اندر آنسو کی نمکینیت، آنسو نمکین ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، آدمی روتا ہوتا ہے اور منہ میں چلا گیا، ایسا تو نہیں ہے کوئی بالقصد آنسو پیے، آنسو منہ میں ڈال کے چکھے کہ کیسا ہے، لیکن ایک اضطراری کیفیت میں کبھی منہ میں آنسو آ جاتا ہے تو نمکینیت محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا گیا اگر پورے منہ میں نمکینیت محسوس ہونے لگے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہی حکم پسینے کا بھی ہے، پسینہ یہاں سے ٹپکا یہاں پہ آ گیا، اور اگر ہلکا ایک قطرہ دو قطرہ ہے اور اس کی نمکینیت نہیں محسوس ہو رہی، روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر زیادہ ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ قے، الٹی ہوتی ہے کبھی، فرمایا گیا جان بوجھ کر ایسے منہ ڈال کے کبھی کرتے ہیں نا، مثلا کبھی لوگ برش وغیرہ، یا وہ جو برش کے بعد کیا بولتے ہیں اس کا، ہاں ٹنگ کلینر جو ہوتا ہے، اس کو ڈال کے ایسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مسئلہ ہے بتانا پڑتا ہے۔ جان بوجھ کر اگر کبھی اس کو ڈال کر ٹنگ کلینر ڈالا، اور تاکہ یہ جو زبان کے اوپر جو چیزیں جمی ہوئی ہے وہ نکل جائے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ زبان ہی کی چیزیں نہیں نکالتا ہے، اندر والی چیزیں بھی باہر کر دیتا ہے۔ فرمایا گیا اگر جان بوجھ کر بھر منہ قے کی، اتنا قے کہ پورا منہ بھر گیا، قے کی، اور روزہ دار ہونا یاد ہے، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن جان بوجھ کر کیا، بالقصد، وہ ٹنگ کلینر کے ذریعے سے یا انگلی لگا کے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر وغیرہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے کوئی فوڈ پوائزننگ ہو رہی ہے اور واش روم کی صورت نہیں بن پا رہی ہے، تو ڈاکٹر خود بھی کہتے ہیں کہ اس کے زبان پر ذرا انگلی لگا کر آگے پیچھے کریں تو کچھ چیزیں باہر نکل آئیں گی، اور جیسے ہی باہر نکل آئیں گی تو طبیعت صحیح ہو جائے گی۔ اگر ایسا بالقصد کیا ہے اور منہ بھر قے آ گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر بغیر قصد کے ہے، آپ بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک ایسا کرے، آپ جب تک باہر جاتے دھڑام سے آ گیا، تو فرمایا گیا بغیر قصد کے اگر آئے تو چاہے جتنا آ جائے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے، یاد رہیں، بالقصد ہو روزہ ٹوٹ جائے گا، بغیر قصد کے آئے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو قے ہو رہی ہے یا الٹی ہو رہی ہے، وہ کھانے کی الٹی ہو یا سفرہ جو پیلا پن نکلتا ہے پیٹ سے، اس کی اگر الٹی ہو تبھی روزہ ٹوٹتا ہے، ورنہ بلغم بھی کبھی آتا ہے تو بلغم چاہے جتنا نکلے، منہ بھر کے نکلے، تب بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ کرم ہے مولا کا،
کہ ہمارے منہ میں جو لعاب ہے اس لعاب کو ہم اندر لے جا رہے ہیں. اگر سوچیں اگر اس کی بھی اجازت نہ ہوتی تو ہم کو روزہ تو رکھنا تھا لیکن اس وقت ہم مشقت میں پڑ جاتے. اللہ رب العزت مشقت نہیں چاہ رہا ہے، اپنے بندوں پر آسانی چاہ رہا ہے. اس وجہ سے فرمایا تھوک کے نگل لینے میں اپنا تھوک یاد رہے. ہاں بیٹا، کیونکہ کیفیت ایسی بنتی ہے. جو جوان ہیں وہ سمجھیں میری بات، میں ساری باتیں کھل کے نہیں کہتا ہوں، جو سمجھنے کی چیزیں ہیں اس کو سمجھ لیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی، کبھی کیا بلکہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنا تھوک نگل جاتا ہے، لیکن کبھی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ دوسرے کا تھوک منہ میں آ جاتا ہے. ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور وہ سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر آپ کا روزہ چھوٹ گیا یا آپ نے چھوڑ دیا، توڑا نہیں چھوڑا، کیونکہ توڑنا اور چھوڑنا دو الگ الگ مفہوم رکھتا ہے. آپ سرے سے روزہ ہی نہیں رہے تو یہ روزے کا چھوڑنا ہوا، لیکن آپ روزہ رکھ لیے، بعد میں کہے یار پھلاں کے ہاں دعوت ہے اور بڑی اچھی دعوت ہے، یار میں تو بڑا گڑبڑ کے چلو آج نہیں، اس کو توڑ دیتا ہوں اور اس کی دعوت کھا لیتا ہوں. تو روزہ چھوڑنا تو گناہ ہی ہے، لیکن روزہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اس وجہ سے انسان کو جہاں روزہ چھوڑنے سے بچنا چاہیے، وہیں روزہ توڑنے اور توڑنے والی چیزوں سے بہت زیادہ بچنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی روزہ چھوڑ رہا ہے تو پھر روزہ اگر ایک چھوڑا تو بعد میں ایک روزہ رکھ لے، اس کی قضا کر لے، پھر یہ مان لیا جائے گا کہ وہ جو گناہ اس کو روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے ہوا تھا، اس گناہ کو اس نے لیول میں کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر عذاب نہیں ہوگا. لیکن اگر روزہ توڑا ہے تو پھر ایک روزہ نہیں رکھنا ہے، اس کی الگ کیفیت ہے. ابھی میں اس کو بتا رہا ہوں کہ اگر ایک روزہ جان بوجھ کر کوئی توڑ دیتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، کیا کرنا ہے. ایک نہیں کئی روزہ رکھنا پڑے گا، میں اس پر بھی ابھی آ رہا ہوں. جان بوجھ کر روزہ چھوڑا یا کھا لیا، پی لیا، جمع کر لیا جان بوجھ کر، تو ایسی صورت میں چھوڑا، اگر روزہ چھوڑا تو اس کی ایک قضا ہے. لیکن اگر روزہ توڑا ہے تو پھر قضا کے ساتھ کفارہ ہے، اور میں بتاؤں گا ابھی کفارہ کیا ہوتا ہے. لگے ہاتھوں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کتنی عمر ہو جائے تب روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے. کوئی بتائے گا؟ کوئی بتائے گا کتنی عمر ہو جاتی ہے تو روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے؟ ہاں، ماشاءاللہ 7 سال، 10 سال، 12 سال کہہ رہے ہیں. شرعاً حکم یہ ہے کہ جب 10 سال کی عمر ہو جائے لڑکا اور لڑکی کی تو ان سے روزہ رکھوایا جائے. شروع میں ان کی عادت ڈالنے کے لیے 8 سال، 9 سال، 9.5 سال کی عمر میں کبھی کبھار روزہ رکھوایا جائے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں. لیکن 10 سال کی عمر ہو گئی تو اب روزہ رکھنا ان کے اوپر فرض ہو گیا. البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر کسی بچے یا بچی کی صحت کمزور ہے اور 10 سال کی عمر اس کی پہنچ چکی ہے لیکن وہ روزہ رکھنے کی سکت نہیں رکھتا ہے، نہیں رکھتی ہے، تو ابھی اس کو مؤخر کیا جائے گا. 1-2 سال اس کو اور ٹائم دیا جائے گا، پھر اسے روزہ رکھنے کے لیے کہا جائے گا. البتہ شرعاً حکم یہی ہے کہ 10 سال میں روزہ رکھایا جائے. ہاں، بعض حالات کو دیکھتے ہوئے 1-2 سال 3 سال تک مؤخر کر کے ان کو روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے گا. تو یہ تو ہو گیا روزی کی قضا. 1 روزہ چھوٹا 1 قضا، 2 روزہ چھوٹا 2 قضا، 10 روزہ چھوٹا 10 قضا، پورا چھوٹ گیا تو مہینے بھر کی قضا. اور یہاں پر سر دست ایک مسئلہ ہماری بہنوں اور ماؤں کے لیے بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں مخصوص ایام میں روزہ نہیں رکھ سکتی، ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے، تو پھر وہ روزے کی قضا کریں گی، روزے کی وہ قضا کریں گی. اب روزے کی اہمیت کا اندازہ لگائیں آپ کہ 3 دن، 5 دن، 7 دن یا 10 دن، جتنے دن تک وہ بہن یا بیٹی اس حالت میں رہتی ہے اتنے دن تک اس کے اوپر نماز بھی فرض نہیں ہوتی ہے.
نماز نہیں پڑھے گی، وہ روزہ بھی نہیں رکھے گی، لیکن آپ دیکھیں روزے کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ بعد میں جب وہ پاک صاف ہو جائے گی تو پھر اب اس کو نماز کی قضا کا تو حکم نہیں دیا جائے گا، نماز نہیں قضا کرنی ہے، 10 دن جو نماز چھوٹ گئی اس کی قضا نہیں کرنی ہے، لیکن جو 10 دن روزے کے چھوٹ گئے اس 10 دن اس کو قضا کرنا پڑے گا، بعد میں چل کر وہ ایک ایک کر کے، چاہے ایک دو کر کے یا ایک ایک یا مسلسل کر کے وہ 10 دن قضا کرے گی، تب جا کے اس کا جو ثواب ہے اس کو پورا ملے گا۔ لیکن مردوں کو، کیونکہ مردوں کے ساتھ یہ پریشانی نہیں ہوتی ہے، مردوں کو پورا روزہ رکھنا ہے، کسی ایک دن کسی وجہ سے اگر چھوڑ دیا تو ایسی صورت میں اس کو قضا کرنی پڑے گی، ہاں اگر توڑ دیا تو پھر قضا کے ساتھ کفارہ ہے۔ اب کفارہ کی واجب ہونے کی صورت کیا ہوتی ہے؟ رمضان میں روزے دار ہے، مکلف ہے، مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، رمضان کا روزہ ہے اور روزہ دار بھی ہے، مکلف بھی ہے، یعنی اس کے اوپر روزہ فرض بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، وہ روزہ رکھنا جانتا ہے اور سمجھتا ہے روزے کے مسائل، اور مقیم بھی ہے، کیونکہ مسافر کے اوپر بعض حالات میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر چاہے تو وہ ابھی روزہ نہ رکھے، بعد میں رکھ سکتا ہے، مقیم بھی ہے، اور ادائے رمضان کی نیت سے روزہ رکھا اس نے، اور کسی آدمی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ گیا جو کسی کے جبر کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنی طبیعت کی بنیاد پر ہے کہ اس نے روزہ توڑ دیا، پانی کہا یار پیاس اتنی تیز لگی ہے ہم تو پانی پی لیں گے، پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، یا فزیکل ریلیشن بنانے کی خواہش ہوئی اور وہ اپنے آپ کو روک نہ پایا، تو ایسی صورت میں دونوں کے اوپر قضا اور کفارہ، میاں اور بیوی دونوں کے اوپر قضا بھی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، سیدنا و شفیعنا۔ بھائی بہت سلولی پڑھ رہے ہیں، ذرا زور سے پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ اور ہم اللہ کے رسول کا دین پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، ورنہ لوگ رات بھر چلے جائیے ممبئی کی سرزمین، دیکھ لیجئے ابھی رات میں پورا ایسا لگتا ہے دن ہوا ہے، پوری رات بھر گھومتے رہیں گے اور سحری وحری کر کے کچھ نماز پڑھتے ہیں کچھ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو سوئیں گے تو ظہر میں ہی، ایسا لگتا ہے کہ روزہ سونے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کا انتخاب رسول کے دین کو سیکھنے کے لیے فرمایا ہے، آپ کا انتخاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہے۔ روزے کا کفارہ کیا ہے؟ قضا تو یہ ہے کہ 1 کا 1، 2 کا 2، 3 کا 3، 30 کا 30۔ جن حالات میں بندہ روزہ توڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے اس میں قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، تو کفارہ کیا ہے اس کو سن لے۔ کفارہ یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو ایک رقبہ، یعنی چاہے غلام مرد یا عورت آزاد کرے، ایک غلام آزاد کرے گا تب جا کے کفارہ پورا ہوگا۔ آج کے زمانے میں غلام اور باندی کا تصور تو ہے نہیں، تو اس وجہ سے یہ والی صورت اپنائی ہی نہیں جا سکتی۔ دوسرے نمبر پر دوسری صورت آتی ہے کہ اگر رقبہ غلام آزاد نہیں کر سکتا تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ پے در پے، یعنی مسلسل، ایک روزہ توڑا ہے تو مسلسل 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 30 نہیں 40 نہیں 50 نہیں 60 دن تک لگاتار روزہ رکھنا پڑے گا۔ ایک روزہ توڑا ہے اور اس کی کفارے کی صورت یہ بنے گی کہ 60 دن تک وہ لگاتار روزہ رکھے، ایک دن بھی اگر ناغا ہو گیا تو پھر 1 نمبر سے شروع کرو، 59 دن اگر روزہ رکھ لیا اور 60ویں دن مرد نے کسی وجہ سے نہیں رکھا تو پھر 59 ختم، پھر سے شروع کرو۔ آپ سوچیں ایک روزے کو توڑ دینا اللہ کی نگاہ میں کتنی بڑی بات ہے، لیکن آج ہمارا بندہ روزے پہ روزے چھوڑے جا رہا ہے اور کبھی پکڑ بھی لیا تو توڑے بھی جا رہا ہے اور کوئی پرواہ نہیں کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت عقل سلیم عطا فرمائے۔ یہ تو مرد کے حوالے سے ہوا، یاد رکھیں یہ مسئلہ کہ 60 روزہ پے در پے جو کفارے کا رکھنا ہے وہ مرد کے لیے ہے، لیکن عورت 60 دن مسلسل روزہ رکھ ہی نہیں سکتی، کیونکہ بیچ میں ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ وہ روزہ رکھ نہیں سکتی، حرام ہے روزہ رکھنا، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو ان حرام والے دنوں کو چھوڑ دے گی وہ، اور جیسے ہی وہ پاک ہوئی پھر سے وہ روزہ پکڑ لے گی۔ مثال کے طور پر ابھی اس مہینے میں اس نے 17 روزہ رکھے اور اس کے بعد پھر مخصوص ایام شروع ہو گئے، 5 دن تک اس کو مخصوص ایام میں ناپاکی کی حالت میں رہنا ہے، تو اب 5 دن وہ روزہ نہیں رکھے گی تب بھی اس کو 17 مانا جائے گا اس کا،
اور 5 دن گزارنے کے بعد جب پھر وہ پاک ہو جائے گی تو پھر سے روزہ رکھنا شروع کرے گی، اور پھر جتنا بن پڑے گا اگلے مہینے تک کا روزہ رکھ لے گی، پھر وہ سرکل شروع ہوا پھر رک جائے گی، پھر پاک ہوئی تو پھر آگے پکڑ گی، ایسے کر کر کے وہ 60 روزے پورا کرے گی، اور یہ 60 روزے اس کے مسلسل 60 روزے مانے جائیں گے۔ لیکن مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کو مسلسل لگاتار بغیر کسی وقفے کے، چاہے جو سچویشن ہو جائے، چاہے جس سچویشن سے وہ گزر رہا ہو، اگر ایک دن بھی بیچ میں چھوڑ دیا تو پھر سے پورا روزہ رکھنا پڑے گا 60 دن۔ یہ تو ایک کیفیت ہوئی۔ تیسری ایک صورت ہے کہ اگر یہ نہیں کر سکتا تو تیسری صورت ہے، وہ ذرا آسان ہے، اس کو کیا جاتا ہے، اور عام طور سے اگر اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جائے تو سارے مسائل بتا کر پھر یہ تیسرا مسئلہ بتا کر اس کا حل پیش کیا جاتا ہے۔ تیسرا حل کیا ہے؟ تیسرا حل یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو، کتنے؟ 60 مسکینوں کو بھر پیٹ دونوں وقت کھانا کھلائے۔ 60 مسکینوں کو بھر پیٹ دونوں وقت، دوپہر میں بھی اور شام میں بھی کھانا کھلائے، تب جا کر اس کا روزہ جو قضا و کفارہ ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اب ایک علماء نے یہ بھی صورت نکالی ہے کہ 60 مسکینوں کو چاہے وہ بھر کھانا کھلائے، بھر پیٹ کھانا کھلائے 60 مسکینوں کو، یا یہ کہ دونوں میٹنگ میں دن میں اور رات میں جو کھانے کی اماؤنٹ بنتی ہے، مثال کے طور پر دن میں ایک آدمی کے کھانے کی اماؤنٹ بن رہی ہے فار ایگزامپل 100 روپے، رات میں 100 روپے تو ہو گیا 200 روپے، تو 60 مسکینوں کو اگر کھانا کھلانا ہے تو پھر 60 سے آپ 60 کو 2 سے ضرب کر دیں تو 120، تو 120 100 یعنی تقریباً 12,000 یا اس طرح سے اماؤنٹ بنے گی۔ تب جا کر وہ اگر دے دیتا ہے کسی غریب کو تو یہ مان لیا جائے گا کہ اس نے اپنا کفارہ ادا کر لیا ہے۔ یہی صورت چونکہ ان تینوں میں آسان ہے، اس وجہ سے اسی صورت کو پریفر کیا جاتا ہے، کیونکہ آج کے حالات میں نہ تو کوئی اتنا دیندار ہے کہ اگر ہم اس کو بتائیں کہ 60 دن روزہ رکھنا پڑے گا، ایک چھوڑا ہے تو کہ جیسے اتنا چھوڑے اسے اب نہ رکھ، جیسے اتنا چھوڑے ہیں اب یہ بھی چھوڑے رکھیں گے، نہیں رکھیں گے۔ وہ سنا تھا نا، آپ نے سنا ہے، وہ ایک بندہ تھا کہ وہ 99 قتل کیے ہوئے تھا، دل میں خیال آیا کہ چلو توبہ کر لیتے ہیں، اللہ بخش دے گا۔ کسی سے پوچھا کہ بھئی مارا کاٹا تو بہت ہے 99 لوگوں کو، توبہ ہو جائے گی قبول؟ تو بندہ ویسے تھا، ہاں 100 چوہا کھا کے بلی چلی حج کو، کچھ نہیں ہوگا تمہارا۔ تو اس بندے نے کہا بھئی 99 ہی کیوں، آج پورا ہی کر دیتے ہیں، اور اس نے اس کو بھی لے بڑھا، اور پھر بعد میں توبہ کیا تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ بتانا یہ ہے کہ اگر ہم اس کو یہ تینوں صورتیں بتانے کے بعد مسئلہ نہ بتائیں کہ یہ والی بھی کیفیت ہے، تو وہ کہے گا یار ایک روزہ توڑا مولانا صاحب، یار یہ کوئی انصاف ہے بھائی؟ وہ ایک روزہ چھوڑا ہے تو اس کو 1 رکھوا رہے ہو، میں ایک توڑا ہوں تو مجھ کو 60 رکھوا لو، یہ کیا انصاف ہے؟ تو اس سے یہی کہا جائے گا بھائی تو 60 اگر نہیں رکھ پا رہا ہے تو 60 مسکینوں کو دونوں ٹائم کھانا کھلا کے اپنی قضا پوری کر لے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے میں دونوں ٹائم میں جو اماؤنٹ بنتی ہے وہ کسی ایک ہی کو دے دے، تیرا قضا ہو جائے گی پوری، ہے کہ نہیں؟ یہ صورت بنتی ہے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، حضور کا اختیار مجھے یاد آیا کہ ایک صاحب، ظاہر صحابی ہی رہے ہوں گے لیکن جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو ان کا نام چھپا کر بیان کیا جاتا ہے۔ ایک صاحب آئے حضور کی بارگاہ میں اور کہا حضور مجھ سے ایسا ہو گیا، کچھ بتایا انہوں نے کہ ایسا ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں 60 روزہ رکھنا پڑے گا، غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ کہا ہے حضور بڑا غریب ہوں، غلام آزاد کہاں سے کروں گا؟ کہا 60 روزہ رکھنا پڑے گا۔ حضور طبیعت تو دیکھ ہی رہے ہیں، اتنا کمزور ہوں، ایک دن کا روزہ تو برداشت نہیں کر پایا، 60 دن کا کہاں کروں گا؟ تو پھر اتنی چیزیں صدقہ کرو۔ کہا حضور وہ بھی تو نہیں ہے، اپنے پاس اتنا کہاں ہے کہ صدقہ کروں؟ غالباً کسی صحابی نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو اتنی کھجور دے دیتا ہوں اور وہ صدقہ کر دیں آپ، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے۔ تو حضور کا کرم دیکھیں، جب ان کو کھجور ملی، صحابی کو کھجور ملی تو حضور نے فرمایا کہ اب اس کو صدقہ کر دو۔ کہا حضور مجھ سے زیادہ غریب کون ہے؟ صدقہ میں کس کو کرنے جاؤں گا؟ اس سے مجھ سے زیادہ کون غریب ہے؟ کہا تو کھا لے گا، تیرا صدقہ بھی ہو جائے گا اور تیرا جو گناہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی کو کہتے ہیں
کریم آقا رحیم مولا کہ ان کے در پر کمی نہیں ہے، ذرا سا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قضا اور کفارہ کا مسئلہ ہو گیا۔ اب ذرا سا ایک چیز اور جو بہت اہم ہے، اس کو جاننا بھی ضروری ہے، اس کو آپ سمجھ لیں، اس کے بعد آج کا سیشن یہ ختم ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ روزہ رکھنا مسلمان کے اوپر جو بالغ ہو چکا اور عاقل ہے، سمجھدار ہے اور حواس وغیرہ صحیح ہے، اس کے اوپر واجب ہے۔ ایک انسان ہے، مسلمان ہے، جس کی عمر کافی ہو گئی ہے، 80 سال 90 سال یا 100 سال، اب وہ روزہ رکھ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، روزہ رکھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیماری ہے، آزاری ہے، دوا کھانا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے تو کیا کرے؟ ایک یہ صورت ہوئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک بندہ ہے جو اتنا بیمار ہو گیا ہے کہ اب وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، بہت بیمار ہو گیا ہے، ایسی بیماری لاحق ہو گئی، اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، کہ اس کو ہر گھنٹہ دو گھنٹہ پہ کھانا ہی پڑتا ہے۔ اگر نہیں کھائے گا تو ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا شوگر بہت بڑھ جائے گا یا بہت گھٹ جائے گا، بی پی بڑھ جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ پریشان ہو جائے گا، بیماری کے بڑھنے کا فل یقین اور ایقان ہے، اذعان ہے، یا یہ کہ مرنے کا اندیشہ ہے، تو اس کو بھی حکم دیا جائے گا کہ روزہ مت رکھو۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، وہ جو بیمار ہے، اور ایسے ہی وہ بوڑھا یا بوڑھی ماں جو بیمار ہے یا آزار میں ہے یا بہت زیادہ عمر ہو گئی ہے، تو اب وہ کیا کریں گے؟ روزے کے بدلے میں کیا کریں گے؟ فرمایا گیا شیخ فانی، یعنی وہ بوڑھا جس کی عمر ایسی ہو گئی کہ اب روز بروز کمزور ہی ہوتا جا رہا ہے، جب وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو، یعنی اب نہیں رکھ سکتا، اور امید بھی یہ ہے کہ اب اس کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں آئے گی، تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی جائے گی۔ روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے تم روزہ مت رکھو۔ اللہ سلامت رکھے۔ آپ کے بھی کچھ عزیز ہوں گے، ہمارے بھی عزیز ہیں، ہمارے نانا ہیں الحمدللہ، ان کی عمر لم سم 85-90 کے آس پاس وہ بھی ہیں، اور اللہ کا فضل ہے ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور بہت ضعیف ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی وہ روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمارے اوپر دیر تک قائم رکھے، اور بڑی دعائیں ان سے ملتی ہیں۔ جب بھی کہیں جانا آنا ہوتا ہے، دور کا سفر ہوتا ہے، تو ہم ضرور ان سے ملتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں اور ہاتھ اپنے سر پہ رکھواتے ہیں، بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ تو بات آ گئی اس کی کہ روزے کے حوالے سے، تو ان کی یاد آ گئی۔ آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے نانا ہماری نانی دونوں حضرات ہیں، اللہ ان کو لمبی عمر صحت کے ساتھ نصیب فرمائے، اور اسی طرح سے آپ میں سے جن کے بھی کوئی بھی جو بھی عزیز ہیں وہ اس عمر کو پہنچا ہوا ہے اور اس کی برکتیں آپ کو مل رہی ہے، ملتی ہیں، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ رب قدیر اس کا سایہ آپ کے اوپر عرصۂ دراز تک صحت کے ساتھ قائم رکھے، صحت کے ساتھ قائم رکھے۔ بہرحال تو ایسا بندہ جو اس سچویشن میں پہنچ جائے، اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ جب روزہ نہ رکھنے کی اجازت دے دی جائے تو اب اسے روزے کا فدیہ دینا پڑے گا، فدیہ دینا پڑے گا، ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ۔ اور ایک فدیہ کیا ہے؟ دونوں وقت ایک مسکین کو پیٹ بھر کھانا کھلانا اس کے اوپر واجب ہے۔ ایک فدیہ یہ بنتا ہے، فدیۃ طعام مسکین، دونوں وقت ایک مسکین کو کیا کرنا ہے؟ کھانا کھلانا واجب ہے، چاہے دونوں وقت ایک مسکین کو کھلا دیں، یا یہ کہ جتنے روزے چھوٹ رہے ہیں اتنے روزے کی اماؤنٹ آپ بنا لیں، دونوں وقت کا نکال لیں کہ ایک وقت میں اتنا تو دونوں وقت میں اتنا، اور جتنا روزہ چھوٹا ہے اس کی مقدار نکال کر آپ کسی ایک مسکین کو دے دیں، اور جو آپ کے عزیز یا جو آپ کے ضعیف یا جو بھی معمر حضرات تھے ان کا روزہ جو آپ نے نہیں رکھوایا اس کا بدلہ ہو جائے گا، اور ان کو روزہ رکھنے کا انشاءاللہ ثواب بھی مل جائے گا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ یا ایک دوسری صورت یہ بھی ہے کہ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو دونوں ٹائم دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا جائے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کی مقدار مسکین کو دے دے۔ صدقہ فطر کیا ہے؟
مثال کے طور پر ابھی جب عید آئے گی تو صدقہ فطر ہم سب نکالتے ہیں، ایک بندے کا لمسم 50 60 70 روپیہ 80 100 روپیہ جو بھی بنتا ہے اس کی ایک مقدار ہے کہ آپ صدقہ فطر کس سے نکال رہے ہیں، گیہوں سے نکال رہے ہیں، آٹے سے نکال رہے ہیں، چاول سے نکال رہے ہیں، کشمش سے نکال رہے ہیں، کھجور سے نکال رہے ہیں، اس کی الگ الگ مقدار ہے۔ اگر آپ نے کسی ایک بھی صدقہ فطر جو بھی بنتا ہے، چاہے گیہوں سے 2 کلو 45 گرام گیہوں کی قیمت جو بھی بنتی ہے وہ کسی غریب کو اٹھا کر دے دیں، ایک فدیہ ہو گیا اور ایک روزے کا فدیہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے آپ جو منقع، کشمش، کھجور جس سے بھی آپ نکالنا چاہیں آپ کو اجازت ہے، نکال کر دے دیں گے، اور جن بھی عزیز کا روزہ رکھنے سے رہ گیا ہے ان کے اوپر گناہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، اگر فدیہ دینے کے بعد جو مریض تھا اس کو اب اتنی طاقت آ گئی کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو اب وہ فدیہ کافی نہیں ہوگا بلکہ اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اللہ نے آپ کے اوپر ایک احسان کیا تھا کہ آپ کے اوپر سختی نہیں تھی، آپ کو سختی کے ساتھ حکم نہیں تھا کہ آپ کو کرنا ہی ہے، آپ کو یہ حکم تھا کہ آپ کے ذریعے سے کچھ غریبوں کا بھلا ہو جائے۔ آپ صحیح ہو گئے، کیا پتہ اسی کی دعا سے آپ صحیح ہو گئے، تو پھر حکم یہ ہے کہ اب آپ جو روزہ آپ کا چھوٹ گیا تھا، جس میں آپ کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت تھی، اس روزے کی آپ قضا کریں گے۔ اس طرح سے آپ کا روزہ پورا ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو سب کو روزے کے مسائل جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عیدین، عید اور بقرہ عید، اور ایسے ہی ایام تشریق وہی جس میں نماز کے بعد لبیک پڑھتے ہیں، ان کے بعد 3 دن 4 دن بقرہ عید میں اور 1 دن عید میں اگر کوئی روزہ رکھ بھی لیا تو اس روزے کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، اس روزے کو پورا نہیں کرے گا وہ، بلکہ ان دنوں میں روزہ رکھنا ہی ناجائز ہے، نہ رکھا جائے۔ اور اگر اس دن روزہ توڑ بھی دے رہا ہے نا، کسی کہہ رہا ہے عید کے دن روزہ رکھ رہے ہو تو سوچے ارے یار روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ اگر توڑ بھی دے گا تو اس کی قضا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں روزہ تھا ہی نہیں، غیر جگہ پہ تم نے جب روزہ رکھا ہے تو روزہ نہیں تو پھر اس کی قضا بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ روزے کے مسائل تھے جو آپ کے سامنے میں نے رکھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو روزوں کی برکتیں نصیب فرمائے۔ چند لوگ اگر کچھ سوال روزے کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہوں تو 2-5 منٹ کے اندر وہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی مسائل تو تقریباً بیان ہی کر دیے گئے، ہاں بلائیں بھائی۔ آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے۔ فدیے کا پیسہ اصل میں غریب، یتیم، مسکین کا پیسہ ہے۔ ڈائریکٹ جو فدیہ ہے ڈائریکٹ مدرسے میں اس کا دینا جائز نہیں ہوتا ہے۔ اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ جو لیتا ہے نا وہ پھر غریب بچوں ہی پر صرف کرتا ہے، تب جا کر اس کا دینا جائز ہوتا ہے۔ تو جو آپ مدرسے میں دیتے ہیں نا تو وہ مدرسے میں دینا اس اعتبار سے صحیح ہے کہ وہ غریب بچوں پہ خرچ کرتا ہے یا حیلہ شرعی کرا لیتا ہے۔ حیلہ شرعی کرا لیتا ہے تو پھر مدرسے کی ضرورتوں میں اس کو بلا شبہ استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں مسئلہ معلوم ہو گیا۔ اب جب آپ نے کہہ دیا تو میں بھی اپنا مدعا بیان کر دوں کہ بھائی مدرسے والے سے آپ ایسا پوچھ رہے ہیں، میں بھی خود مدرسہ چلاتا ہوں الحمدللہ۔ آپ کی دعا سے آپ جانتے ہیں الحمدللہ میرا اپنا 3 ادارہ اللہ کے کرم سے چلتا ہے۔ 2 لڑکوں کا ادارہ ہے جس میں ایک میں لم سم لڑکے 70 75 80 کی تعداد میں ہوتے ہیں، جس میں حافظ، قاری، عالم وغیرہ بنتے ہیں۔ یہ تو لڑکوں کا ہوا جس میں حافظ، قاری، عالم سب بنتے ہیں۔ دوسرا ادارہ ہے جس میں صرف حافظ اور قاری بنتے ہیں، وہ تقریباً 20-25 بچوں پر مشتمل ہے، کیونکہ ہمارے پاس ان کے لیے بہت زیادہ جگہ نہیں ہے اور جگہ کی قلت کی وجہ سے کم بچوں کو رکھتے ہیں۔ تیسرا ادارہ لڑکیوں کا ہے، جامعہ عائشہ ام الخیر للبنات۔ اس میں صرف اور صرف بچیاں ہماری ہوتی ہیں، جو ہماری مسلم بچیاں ہیں وہ پڑھتی ہیں، اور حافظہ، قارئہ، عالمہ وغیرہ بنتی ہیں۔ اور اس میں بھی تقریباً اندازے کے مطابق 75 سے 80 بچیاں باقاعدہ جامعہ میں رہتی ہیں۔ ان کا کھانا پینا، رہنا سہنا، ان کے حساب سے ان کی سیکیورٹی، پھر ان کو تعلیم دینے کے لیے جو ہماری استانیہ ہیں، فیمیل ٹیچرز ہیں، اس میں میل ٹیچر نہیں ہیں، صرف فیمیل ہی ٹیچر ہیں، یعنی ان لڑکیوں کو کسی مرد سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، وہ عورتیں ہی اپنا پڑھائیں گی، ان کی تربیت کریں گی۔ ان کا جو کیمپس ہے اندر ہی وہ رہتی ہیں، چونکہ میں بحیثیت نگراں ایک ذمہ دار کے کبھی کبھار میں جاتا ہوں چیک کرنے کے لیے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، تو اندر
ان کے کھیل کی بھی جگہ ہے، وہ کھیلتی بھی کودتی ہیں، وہاں کوئی جاتا آتا نہیں ہے، سب وہیں پہ اپنا کھیل کود کرتی ہیں اور پھر اپنا نماز روزہ اور تعلیم بھی وہیں کرتی ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ نے چھیڑا ہے تو پھر میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اگر آپ کے پاس صدقہ فطر یا اس طرح کی دوسری رقم جو آپ دوسرے اداروں میں دیتے ہیں، ویسے ہی مجھے بھی بلکہ ہمارے ادارے میں بھی آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ پچھلے سالوں میں بھی الحمدللہ آپ حضرات سے میں نے کہا تھا، اور میں ڈور ٹو ڈور نہیں جاتا ہوں، نماز تراویح وغیرہ پڑھانا ہوتا ہے اور سب کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ چندہ اس طرح سے کر لے، الا ماشاء اللہ بیچارے اپنی عزت کا سودا کر کے مدرسہ چلانے والے چلاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں برابر کہتا ہوں کہ ان کی قدر کرنا چاہیے۔ میں تو یہاں بیٹھا رہتا ہوں، لوگوں سے کہہ دیتا ہوں، لوگ دے دیتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ آپ ان تینوں اداروں کا دھیان رکھیں، جن میں سے ایک ادارے کو میں دوسروں کو سونپ دیتا ہوں کہ اس کا چندہ وندہ آپ لوگ دیکھیں۔ دو ادارے، لڑکیوں کا ایک اور لڑکوں کا ایک، ان کا میں خود بھی کفیل رہتا ہوں کہ میں بھی اس میں لگا رہوں گا، کیونکہ میں اگر ایک ہی ساتھ میں تین رسید کی پاوتی کسی کے سامنے رکھ دوں تو وہ کہے گا نہیں مولانا صاحب کیا سبھی آپ ہی کو دے دیں، سب آپ ہی کو دے دیں اور دوسروں کو کا۔ تو ہم اپنا حساب اس طرح سے کرتے ہیں کہ بھئی تھوڑا اس میں یا یہ کہ زیادہ اس میں تھوڑا کچھ اس میں، ایسے کر کے کرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو بھی آپ دھیان دیں گے، پچھلے سالوں میں بھی دیا، اس سال بھی دھیان دیں گے۔ بہرحال یہ ضمنی بات آ گئی۔ اب اگر کوئی اور روزے کے حوالے سے کوئی بات، کوئی مسئلہ اگر کسی کو پوچھنا ہے تو پوچھے، 2 منٹ کے اندر پھر اپنا سیشن ختم کر دیتے ہیں۔ یہ پروگرام چونکہ یہ لائیو بھی ہوا ہے، ہمارے فیس بک آئی ڈی پر یہ لائیو بھی ہے، اگر آپ چاہیں گے تو شمشاد حسین اظہری میری آئی ڈی ہے، اس سے بھی آپ جا کر یہ پروگرام دیکھ سکیں گے فیس بک پر بھی، اور یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ تعلیم اور تعلم کی غرض سے اس کو اپلوڈ بھی کر دیا جائے گا میرے یوٹیوب آئی ڈی پر، شمشاد حسین اظہری آفیشیل، اس پر اپلوڈ بھی ہو جائے گا۔ کسی کو کبھی بھی ضرورت ہو تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ مفتی صاحب کو فون ہی کریں کہ حضرت انجیکشن لگوانے جا رہے تھے، کیا کریں، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ تھوڑا سا کوشش کریں گے، خود آپ کو جلدی کر کے دیکھ لیں گے، روزے کے تقریباً موٹے سارے مسائل آپ کو یہیں مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، کوئی اگر اور کسی کو پوچھنا ہے؟ ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم ہم سبوں کو تعلیم دین اور اسلام کے حکم کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہمارا جو سیشن روزے کا ہوا ہے، مولا اگر اس میں قصدن یا سہون کوئی خطا ہو تو اسے معاف فرما دے، اور ہم سبوں کو رمضان میں تعلیم حاصل کرنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب عطا فرما دے۔ مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ۔